اب میں عرض کیے دیتا ہوں زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کن کن کو دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے متعلق ایک یاد رکھیں، 4 قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، 4 قسم کے مال میں۔ نمبر 1، سونا کسی صورت میں بھی ہو، سونا کسی صورت میں، چاہے آپ کے پاس سونے کی ڈلی ہے، چاہے جو ہے وہ زیور بنا ہوا ہے، چاہے استعمال کا ہے، چاہے استعمال کا نہیں، سونا کسی صورت میں بھی ہے۔ کتنا ہونا چاہیے وہ میں بات نہ بیان کر رہا ہوں، بہرحال سونے کو جو ہے زکوٰۃ کے مال میں شمار کرتے ہیں، 1۔ نمبر 2، چاندی۔ نمبر 3، نقد روپیہ۔ نقد روپیہ جو آپ کے پاس روپیہ ہے وہ بھی، اگر آپ نے ڈالر اپنے پاس رکھا ہے، ریال رکھا ہے وہ بھی، پرائز بانڈ آپ نے لے کر رکھا ہے، اگرچہ پرائز بانڈ لینا جائز نہیں ہے، اس میں جو نفع ملتا ہے، انعام ملتا ہے وہ سود ہے، لیکن پرائز بانڈ آپ نے لے لیے ہے تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو بیچ کر پیسہ لے لیں، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے بینک میں آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے یہ بھی۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، سونا، چاندی، نقد روپیہ۔ اور چوتھی چیز ہے جس چیز کا آپ کاروبار کرتے ہیں، پلاٹ کا کاروبار کرتے ہیں، گاڑیوں کا کرتے ہیں، دوائیوں کا، کپڑے کا، سبزی کا، جس چیز کا آپ کاروبار کرتے ہیں اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جو ہے 3-4 گھر بنے ہوئے ہیں، ایک گھر آپ کا یہاں ہے ماشاءاللہ، ایک مری میں ہے اور ایک لاہور میں ہے، ایک جو ہے آپ نے ڈیفنس میں رکھا ہوا ہے بحریہ میں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر نے کرائے پر چڑھایا ہے تو کرائے کی آمدن کو سال کے بعد جمع کریں گے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن جو پلازا ہے، جو بلڈنگ ہے، آپ کے جو مکانات 1 سے زائد ہیں تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ گاڑی آپ کی 1 کی بجائے 3-4 رکھی ہوئی ہیں، اس کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صرف 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ سونا کسی کے پاس خالص سونا ہے، سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے خواتین کے پاس سونا زیور جو ہے دے دیا، 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ سونا ہے، اس کے بعد بیچاری کے پاس پاؤں پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل بھی گاؤں میں ایسے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو، 7.5 تولہ سونا، تب زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن سونے کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس چاندی یا نقد روپیہ بھی موجود ہے، سونے کے ساتھ چاندی یا نقد روپیہ، جیسے ہمارا معاشرہ ہے شہر والا، یہاں کوئی خاتون ایسے نہیں ہوتی جس کے پاس جو ہے وہ 150 ہزار 2-4 ہزار روپے موجود نہ ہوں، تو ایسا لازماً ہوتا ہے۔ اس صورت میں پھر سونے کے اعتبار نہیں ہوتا، چاندی کی قیمت کے اعتبار ہوتا ہے۔ اگر اس خاتون کے پاس سونا اور نقد روپیہ دونوں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر بن جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہو 1 تولہ سونا کی قیمت 2 لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,15,000 کے لگ بھگ بنتی ہے، بلکہ حکومت نے تو 1,03,000 لگائی ہے۔ لہذا کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے اور اس کے ساتھ جو ہے 100 روپیہ 1000 روپے موجود ہو تو اس خاتون پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس خاتون پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بازار جو آپ کے کاروبار والے ساتھی ہیں تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، اس میں ایک ہوتی قیمت خرید اور ایک ہے قیمت فروخت۔ قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے۔ زیورات کے اندر بھی آپ نے زیورات بنائے تھے 10 لاکھ کا، آج اگر آپ بیچنے کے لیے چلے جائیں گے تو وہ سنار جو اس میں سے کٹوتی کرتا ہے، اس میں نگینے لگے ہوتے ہیں، بناوٹ ہے، تو قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، قیمت خرید کا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے۔ آج سے 20 سال پہلے آپ نے سونا خریدا تھا، اس کی قیمت بہت تھوڑی تھی اور آج اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو قیمت فروخت کا اعتبار ہے۔ آج اپنا زیور آپ لے کے جاتے ہیں سنار کے پاس، وہ آپ سے کتنے کا خریدے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہی حال جو ہے آپ نے خریدا ہے، یہ سامنے ہمارے مدینہ کے شنکری باٹا والے ہیں، فلاں والے ہیں، انہوں نے سامان خریدا ہے، قیمت خرید پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ آگے جو بیچ رہے ہیں قیمت فروخت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مسئلہ ہے قیمت فروخت پر جو ہے دکاندار ایک ہی کپڑا، ایک سوٹ جو ہے وہ کسی کو 1000 کا دیتے ہیں، کوئی چھری کے نیچے آ جائے تو 2000 بھی لے لیتے ہیں، شروع میں بتاتے ہیں کہ 2000 5000 بتا دیا، آگے والا سمجھدار ہو تو وہ نیچے لے کر جو ہے 1000 تک پہنچا دیتا ہے۔ مجھ جیسا فقیر آدمی ہو تو پیسہ پکڑا دیتا ہے، یار میں نہیں جانتا ہوں، اپنے مناسب رکھ لو۔ وہ مناسب جو ہے وہ کم از کم 3-4% رکھ لیتے ہو، 3-4 گنا زیادہ رکھتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا کریں گے؟ جو آپ کے پاس موجود ہے کپڑے کا کیا حساب لگائیں؟ اس سوٹ کا اصل خرید تو ہے 800 روپے، کسی کو جو 5000 میں بیچ رہا ہے، کسی کو 4000 میں، کسی کو 1000 میں۔ آسان سا طریقہ ہے، یہ پوری آپ کی دکان کوئی آدمی پوری کی پوری آپ سے خرید لے
تو लमसम क्या कीमत लगाएंगे, एक होता है परचून का, एक फ़र्द का, और एक है पूरी दुकान की कीमत लगाई जाए। तो आसान तरीका इस तरीके से आप कीमत लगा लें, पूरी दुकान अगर कोई आपसे ख़रीदता है आपने कितने के बेचेंगे वही कीमत लगा लें। यही फ्रूट वाले हैं, फ्रूट वाले वो भी यही लगाएंगे, पूरी एड़ी के जो फ्रूट कोई आदमी ले ले तो कितने का बेचेंगे, उस पर जो है ज़कात फ़र्द होगी।